کہ کسی بھی جگہ پر سارے لوگ غلط نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بھی قوم بگڑی ہوئی ہو مگر وہ جو قوم ہوتی ہے اس میں سارے لوگ بگڑے نہیں ہوتے. فرعون سے بڑا کون بندہ ہو سکتا ہے؟ فرعون کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے سامنے گئے تو اس نے کہا میں نے ان کو قتل کرنا ہے. اب وہاں سیانے بندے بھی تھے, انہوں نے کہا ناحق خون, تو کیوں موسیٰ کو قتل کرے گا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے جب لوگوں نے کہا نا یہ کام نہ کر, یہ قتل و خون, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا قدم. تو وہ کہے میں فرعون ہوں, میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے. جب وہ اچھے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہ کر, تو اس کو فرعون کو ان کی بات کے اوپر تھوڑا سا کان دھرنا پڑا. جب وہ کان دھرنا پڑا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ ان سے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ضروري اقتل, اگر تم مجھے اجازت دو نا تو میں موسیٰ کو اسی وقت قتل کر دوں. اب وہ جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم مجھے اجازت دو, اس کا مطلب ہے اس بری سوسائٹی کے اندر بھی کچھ لوگ زندہ لوگ تھے جو کہتے تھے ظلم بری چیز ہوتی ہے. اب اگر فرعون کے پارلیمنٹ میں ایسے بندے ہیں کہ جو ظلم کو غلط کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کے اوپر غلط ظلم نہ کر, بنی اسرائیل کے اوپر ظلم نہ کر, اگر وہ فرعون کی پارلیمنٹ میں ایسے بندے ہیں تو دنیا کی کوئی پارلیمنٹ ایسی نہیں ہو سکتی جس کے اندر اچھے انسان موجود نہ ہو. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی, یعنی یہ دیکھیں کہ یہودیوں سے اس وقت مسلمانوں کی ایک جنگ کی صورت ہے, لیکن اس کے باوجود جنگ کی حالت میں وہ زیادتی کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت کیا آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ, کوئی سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے, ان میں بھی چنگے دانے ہوتے ہیں. یعنی اس ٹائم میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان میں بھی اچھے بندے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ایز اے نیشن اللہ نے کبھی ساری قوم کو غلط ہونے ہی نہیں دیا. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ. اب ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ کرو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا لمبا دیا, ایک وقت موقع دیا کہ تم جیو کھاؤ پیو, انسانیت کا بھلائی کے لیے کچھ کام کرو, میری نعمتیں تو اسی لیے ہیں. پھر انہوں نے ان نعمتوں کا غلط استعمال جب کیا, مس یوز کیا, تو وہ باہر کی دنیا میں زیادہ توجہ دینے لگے. اب وہ جو ڈیم تھا نا وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی انہوں نے ریپیئرنگ ہی نہ کی, اس کا خیال ہی نہ کیا, وہ ایزی منی کی طرف چلے گئے. ایزی منی تو آپ سمجھتے ہیں نا, باہر سے ہی ایزی منی لائیں اور بس وہ اپنا چلائیں, تو وہ ایزی منی کے پیچھے چلے گئے. تو اللہ فرماتا ہے جب وہ ایزی منی کے پیچھے چلے گئے, ادھر جو میں نے وقفہ اور مہلت دی تھی نا وہ ٹائم ختم ہو گیا. وہ لگے رہے اسی منی کے پیچھے, اچھا اس کا بھی ہمارا, اس کا بھی ہمارا ہے. اللہ کہے وہ ساری دنیا کو میں ان کے حصے کا دیتا ہوں, تمہیں میں نے تمہارے حصے کا بہت دیا ہے, سب سے زیادہ دیا ہے, اور تمہیں تو اس کا شکر کرنا چاہیے. شکر کا مطلب زبان سے شکر نہیں ہوتا, شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ونڈ کے کھانا چاہیے, ظلم نہیں کرنا چاہیے, ظلم نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, جو میں نے ٹائم دیا تھا نا ٹھیک ہونے کا, بس وہ ٹائم گزر گیا تو مجھے کہیں دور نہیں جانا پڑا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کیا کرنا تھا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, بس وہ جو ڈیم تھا نا اس کے اندر 2-4 سوراخ کر دیے, اور وہ پانی اتنا آیا, اتنا پانی آیا, فَأَعْرَضُوا, اور ان کا خیال تھا کہ کبھی کچھ ڈیمیج نہیں ہوگا, کبھی کچھ نہیں ہوگا. وہ فلڈ اتنا بڑا آیا, فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, کیا ہوا, فلڈ پورے علاقے میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اتنے باغات, اتنی ملک کی رونقیں, اتنے خزانے, وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, وہ سارے باغ تباہ ہو گئے, کہیں کہیں کوئی بیریاں کوڑے درخت کہیں رہ گئے. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تو ہے ہی اوپر, ہم تو یہ ہے. ان کو کہا نہیں, ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. اب قرآن جب بات کرتا ہے نا تاریخ کی, تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ تاریخ, قرآن کی تاریخ میں یہ واقعہ ہے, اگر تم اپنے ریسورسز جو میں نے دیے ہیں ان کو یوزفل رکھو تو میری کبھی عطا بند نہیں ہوگی, اور اگر تم نے ان میرے ریسورسز کو غلط استعمال کیا تو میرے مہلت کا وقفہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں, اور وہ وقفے جو وقفے ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتا ہوں. ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ وہیں پڑا ہوتا ہے, بس میں اس کی تھوڑی سی ٹوٹی کھول دیتا ہوں, کام ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر پوری تاریخ کے ایسے ہی واقعات ہیں. لیکن جب بندہ تکبر میں ہوتا ہے تو کوئی اس کو بتانے والا ہو تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ نشے میں ہوتا ہے. اچھا ہم جب نشے کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے, ہم نشے کا مطلب لیتے ہیں شراب کا نشہ, لیکن صرف بیٹے شراب کا نشہ نہیں ہوتا, جوانی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, پیسے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, اور قوت اور طاقت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. تو جب وہ بندہ نشے میں ہو تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. یہ 2 منٹ ٹائم میں ٹرائی کرتا ہوں اس بات کو کلیئر کرنے کی. نشے والے بندے متکبر ہر زمانے میں, جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے وہ آگے لے کے اپنے سارے 1000 بندے سے اوپر لے کر وہ آگے,
1100 بندہ 1000 سے اوپر بڑے ریسورسز کے ساتھ وہ آگے جب وہ آئے تو وہ جو کافر آئے تھے نا ان میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا حکیم بن ہزام. وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے. حکیم بن ہزام ان کا نام تھا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے سکے بھتیجے تھے. اور یہ اس بندے کی ایک خاص بات اور ہے حکیم بن ہزام کی کہ یہ ان کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے. ان کی ماں کا نام تھا فاختہ. بڑی عورت تھی وہ, ایسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی اور بڑی عزت کی جاتی تھی. تو کعبے کا دروازہ اوپر ہوتا ہے. یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئیں تو انہوں نے اس کی رسپیکٹ کی اور اس کے لیے دروازہ کھولا. وہ اوپر گئیں, جو بھی اس زمانے میں تھا انہوں نے کیا. اور وہیں پر ان کے بیٹے حکیم بن ہزام جو ہے نا ان کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی. اب جب ان کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی تو 60 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ کہتے ہیں انہوں نے دعا کی کلمہ پڑھتے وقت, یا اللہ 60 سال میں نے کفر میں گزارے ہیں, اب مجھے 60 سال اور عطا فرما دے کہ میں اسلام میں گزاروں. تو ان کی 120 سال عمر ہوئی ہے حکیم بن ہزام کی. اسی وقت وہ دعا قبول ہو گئی. اب بدر میں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ ان کے ساتھ آئے کافروں کے ساتھ. تو جب وہ ان کے ساتھ آئے تو وہاں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو ساتھ نکل گیا ہے. تو یہ حکیم بن ہزام ابو سفیان سے کہتے ہیں, یہ بھی میں بات وہی کرنے لگا ہوں جس کا میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی بات. تو حکیم بن ہزام کو کہتے ہیں لڑائی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں, مسئلہ تو حل ہو گیا. وی آر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیا اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹھیک ہو گیا. یہ تو اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے, یہاں لڑائی کی تو کوئی ضرورت نہیں, چھوڑیں اور چلیں, بدل میں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب حکیم بن ہزام نے یہ بات کی تو ایک خطبہ بندہ تھا کافر تھا, اس سے بھی حکیم بن ہزام نے کہا, وہ بھی تھوڑا سا ایگری ہو گیا. اب جب یہ بات آئی نا اس تک ابو جہل تک, تو ابو جہل نے کہا, اس نے کہا نہیں, جب تک ہم سکہ اپنا پورے عرب پہ بٹھا نہیں لیتے ہم چھوڑیں گے نہیں. ہما وقت اس نے ابو جہل نے کہا مسلمانوں کی طرف چھوٹے چھوٹے پیغام بھیجتے رہو کہ ہنے آئے ہنے آئے ہنے آئے, ان کو ڈرا کے رکھو, ان کو ہم اپنا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں, جب تک سکہ نہ بیٹھے اس وقت ہم صلح نہیں کریں گے. حضرت حکیم بن ہزام بعد میں یاد کیا کرتے تھے کہ کاش ابو جہل اس وقت میری بات سن لیتا, اور لیکن اس وقت اس کو طاقت کا اتنا نشہ تھا, وہ تکبر کے اندر اتنا تھا کہ وہ نشے میں اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بات ہو. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے.